حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اشر صدور بحال الموتى والقبور اس کتاب میں آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ ایک زاہدہ عابدہ متقی پارسا خدا تعالیٰ اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی آگ میں دل و روح کو جلا جلا کے وقت گزارنے والی وہ خدا کی نیک بندی جب رخصت ہوئی، نماز جنازہ ہوئی، قبر میں مدفون ہوئی، لوگ دفن کر کے چلے گئے، پچھلے پہر رات کے پچھلے پہر ایک عادی مجرم کفن چور، ایک مجرم عادی کفن چور وہ حسب معمول حسب عادت آیا، اس نے قبر اکھیڑنی شروع کی، تختے ہٹائے۔ تو اس کا کام تھا کہ پہلے دن ہی قبر کھولنا اور میت کو برہنہ کرنا اور کفن اٹھا کے بھاگ جانا۔ تو عادت کی بنا پر اس نے جب تختہ ہٹایا اور کفن نظر آیا تو جو ہی کفن کی طرف ہاتھ لمبا کیا، کفن اس کے ہاتھ میں کفن آیا، اس اللہ کی بندی نے اپنے ہاتھ سے چور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس قبر میں محو آرام اس خدا کے بندے نے چور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ مجبور، یہ تھوڑا سا جھٹکا لگانے کی کوشش کرتا تو اور اندر کی طرف کھینچا جاتا، تو یہ ڈر کے مارے اب نہ کھینچتا تھا نہ جھٹکا دیتا تھا، تو وہیں اٹک لٹک کے رہ گیا۔ تو رونے لگا، عرض پرداز ہوا، گزارش میں بحضور ولیہ حاضر ہوا کہ اے اللہ کی محبوبہ، میں توبہ کرتا ہوں، اور جس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے، یہ صاحب قبر، کہ میں نے دل سے توبہ کی ہے یا نہیں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ اس اللہ کی بندی نے ہاتھ چھوڑ دیا، اور ہاتھ چھوڑ کر یہ فرمایا، یاد رکھو قبروں میں آنے والے سب یکساں نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا، قبروں میں آنے والے سب یکساں نہیں ہوتے، کچھ بالکل مر کے آتے ہیں، کچھ نئی زندگی لے کر آتے ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھنا کہ جن کے پردے خدا محفوظ کر لے، ان کا پردہ کوئی دوسرا اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اس اللہ کی ولیہ نے اس کفن چور کو فرمایا کہ جس انسان نے میری نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، خدا نے سب کے گناہ بخش دیے ہیں۔ تمہارے گناہ بھی بخشے گئے ہیں۔ ظالم جن کے گناہ بخشے جائیں وہ ایسے کام تو نہیں کرتا۔ تو جب واپس گیا مسجد میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، رونے لگا، عاطف غیبی نے آواز دی، من جانب اللہ، آواز آئی کہ بندہ خدا، تیرے آنسو مجھے اب اچھے لگیں، تم تو اسی وقت بخشے گئے تھے جب کفن کو ہاتھ ڈالا تھا، نماز جنازہ پڑھی تھی۔ میں اپنے ولیہ کی نماز جنازہ میں جتنے شامل ہوئے، میری رحمت کا تقاضا تھا کہ سب کو بخش دیا جائے، تم بھی بخشے گئے۔ لیکن اب جو تم رو رہے ہو نا، اس کے کفن کو ہاتھ لگانے کے بعد اب جو تم رو رہے ہو، تو یاد رکھو اس ولی کے واسطے وسیلے سے میں تجھ کو بھی اپنے دوستوں کی صف میں شامل کر چکا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ویسے ہی تو نہیں، رب نے فرما دیا۔ اور لکھنے والا کون ہے؟ جو مجدد ہے،
جو صاحب نسبت و حضور ہے، جو صاحب نور و سرور ہے، جو صاحب قرب و حضور ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بات کرنے کی سعادت جسے میسر تھی، یہ واقعہ وہ لکھ رہے ہیں۔ تو پھر اندازہ لگائیں کہ ولی اللہ دنیا چھوڑ کر قبر میں جائے، ولی اللہ دنیا چھوڑ کر قبر میں جائے اور چوری کی نیت سے اس کے کفن کو ہاتھ لگائے، وہ بھی بخشا جائے، اور جو محبت سے انہی کی زندگی میں ان کا دوست، ان کا محب اور ان کا پیارا اور محبوب بنا رہے، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو قبر سے آشنائی لگی رہے، تو اس کا انجام کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا خوبصورت انجام ہوگا۔